صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ تب بھی بیڈ پر اکیلی تھی، پر دوسری جانب بیڈ پر پڑی سلوٹو سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ رات یہی تھی، پر پھر اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور خود پر شال اوڑھے باہر کو پڑی تھی۔ دوسری جانب بادشاہ اس ایمرجنسی روم میں تھا۔ ایان عابر کیسی ہے یہ؟ بادشاہ نے ایک نظر بیڈ پر پڑے وجود کی جانب دیکھا، بے صبری سے بولا تھا جو کچھ نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ شی از بیٹر ناؤ بٹ انہیں شدید کیئر کی ضرورت ہے۔ ایان ملک گویا وہ اس بات میں سہلاتا سدھا کی جانب آیا۔ آپ فکر نہیں کریں آنٹی، یہ اب ٹھیک ہے، آپ اب یہی ہی رہیں گی۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ عالم راؤ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازی سب ٹھیک ہے نا؟ ارد گرد دیکھے بنا دریافت کیا گیا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، یہ میں برات میری گاڑی سے ٹکرا گئی تو میں انہیں یہاں لے آیا، بادشاہ نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ پر جیسے عالم راؤ کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی، آنکھیں بے یقینی سے پھٹ پڑی تھی۔ بادشاہ نے لب مسکرائے تھے۔ کیا یہ اس کی نظروں کا دھوکہ تھا؟ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا یہ کوئی سیراب تھا؟ وہ اپنے مفلوج ہوتے وجود کو بمجھ کر حرکت دیتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ نہ ہی ڈلتی عمر نے ان پر کوئی اثر چھوڑا تھا۔ مام بامشکل اس کے لبوں سے برآمد ہوا تھا اور ٹکی ٹکی باندھ بنا پلکے جھپکے بس دیکھی جا رہا تھا۔ سب نے حیرانی سے عالم راؤ کی جانب دیکھا تھا۔ مم یہ میری موم ہے، میری بازی، میری مم سلطان کی ملکہ۔ وہ روتے ہوئے ان کے ساکت بڑے وجود کو اپنی باہوں میں بڑھ گیا، پھول پھول کر رو دیا۔ حرم کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، وہ کسمسائی تھی۔ بادشاہ کا شک یقین میں بدلا تو وہ شکر ادا کرتا مصروف ہوا۔ سلطان بے حد مدھم سرگوشی تھی۔ آواز سنتے عالم راؤ نے انہیں سامنے کیا تھا۔ میں آپ کا جان، میں جان۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے انہیں بتانے لگا۔ حرم کی اوشن بلو آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہتے، رخساروں پر بکھرے تھے جان۔ بامشکل لبوں سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ عالم راؤ کے چہرے اپنے لرزتے ہاتھ رکھتے اسے محسوس کر لی کہ کیا وہ سچ میں اس کا بیٹا تھا؟ ہاں جان، آپ کا بیٹا۔ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کا پر بوسہ دیتے بولا تھا، جھکتا ان کے ایک ایک نقوش پر لب رکھنے لگا تھا۔ میرا بیٹا، میرا جان۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتی ڈھونڈی آواز میں بولتی اس کے سینے سے لگی داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ عالم راؤ کا دل پھٹنے کو ہوا۔ اپنی ماں کے درد پر نہ جانے کیا کیا برداشت کیا تھا انہوں نے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بازل شاہ اپنے آنسو ضبط کرتا رخ موڑ گیا۔ ایان ملک نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں میچی تھی۔ سیدھا تو زیادہ کتار رہی تھی۔ نہیں روئیے مام، نہیں روئیے، آپ کی جان کا دل پڑ جائے گا، وہ انہیں خود میں بینتا پر عزیزی سے بولا تھا۔ سلطان کا کہاں ہے جان؟ میرے سلطان، وہ کہاں ہے؟ وہ ہوش میں آتی سلطان راؤ کے بارے میں پوچھنے لگی، جس شخص کی یاد میں اتنے سال پل پل تڑپے، جس کے بنا تو انہوں نے کچھ یاد ہی نہیں کیا تھا، ان کے علاوہ تو وہ سب بھول گئے تھے۔ ان کے سوال پر عالموں کو دے جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ جان، میرا بچہ، ڈیڈ کہاں ہے آپ کے؟ جان کی خاموشی پر جیسے مرنے کو ہو رہے تھے، دل رک رہا تھا۔ وہ ماما، وہ وہی ہے جہاں ہمارا محبت بڑا آشیانہ آپ نے اور ڈیڈ نے بسایا تھا۔ ان کی پریشانی پر بوسہ دیتا گویا ہوا ایان ملک اور بادشاہ نے اجنبی سے عالم راؤ کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ عالم راؤ نے آج تک اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو کیا سلطان راؤ زندہ تھے؟ ایک اور حیرت کا پہاڑ بادشاہ پر ٹوٹا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے میرے سلطان کے پاس لے چلو بیٹا۔ وہ بے صبری ہوئی تھی۔ ہاں ہم چلیں گے، پہلے ان سے ملی ماما، یہ میرے دوست، میرے بھائی ہیں۔ بازی، ایان یہاں عالم راؤ نے دونوں کو پکارا تھا۔ وہ دونوں ان کی جانب آئے تھے۔ یہ ایان ہے میرا پیارا سا بھائی، میرا بیٹا۔ وہ ایان ملک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایان نے سر ان کے سامنے ہم کیا تھا۔ ہیلو گارجیس لیڈی، اب اتنی تو آپ لگ نہیں رہی۔ اب آنٹی تو اب لگ نہیں رہی یار، تو میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں۔ ایکچولی میں ابھی سنگل ہوں، وہ شوہی سے بولتا۔ حرم کو شیمپن میں مجبور کر کے اب شروع ہوئی تھی۔ سیدھا کے لبوں پر مسکراہٹ ڈھینگی تھی۔ عالم راؤ سے آنکھیں دکھا تھی، وہ ڈٹائی سے بدی سے دکھا گیا۔ اور یہ بازی ہے میری جان، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اب کا جانا ہوتا، وہ یہ آپ کو یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ بادشاہ کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ تھینک یو بیٹا، ہوتا تو میں دنیا کی ساری خوشیوں سے نوازے، تمہاری ساری خواہشیں پوری کرے۔ وہ سنہری آنکھوں والے شہزادے کو دیکھ کر دعائیں دیتی گویا ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ انہیں ساحل یاد آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بیوٹیفل لیڈی، اس بیٹے کو اتنی ساری دعائیں دینے کا شکریہ۔ ان کے پیشانی پر بوسہ دیتی مسکرا کر بولا تھا، پر عالم راؤ کی جانب دیکھا تک نہ تھا۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ لمز ابراہیم جو بادشاہ کو ڈھونڈ دیا تھی، اسے
کسی حسین لڑکی پیشانی پر بوسہ دیتے دیکھ جیسے سکتے میں آ گئی۔ تو کیا وہ رات اس وجہ سے دیر سے آیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو بل بل گرنے لگے تو ایان ملک کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اسے 1 منٹ سے پہلے معاملہ سمجھ میں آیا تھا۔ ارے بھابھی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے نا، عالم بھائی کی مما سے ملیں گی نہیں؟ وہ لمس سے کہتے اسے الجھا گیا۔ ارے کیا ہوا، آپ بھی شاکڈ ہوئی نا؟ میں بھی دیکھا ہوگا تھی کتنی جنگ عالم بھائی کی مما کیسے ہو سکتی ہیں، بٹ یہ سچ ہے۔ اب آپ ہی جائیے۔ ایان ملک ابھی بولی کہ سدھا نے بتانا ضروری سمجھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی حاکم نے پری کی سرجری کروائی تھی کیونکہ وہ انہیں ہمیشہ جوان دیکھنا چاہتا تھا۔ سدھا کی بات پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ حرم کے ازدحام پھر سے رسنے لگے تھے۔ حاکم نام سب گرینیا تھا۔ ہم اس پر پھر بات کریں گے۔ لمس گریہ یہاں یہ، وہ سدھا سے کہتا لمس ابراہیم کو نرمی سے بولا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ان کی جانب آئی۔ مما، یہ باجی کی بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے۔ لمس ابراہیم کو متعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حرم کو یہ سیاہ بالوں شہزادی سنہری آنکھوں والے شہزادے کے ساتھ بے حد پیاری لگی تھی۔ ایک نظر بازر شاہ کی جانب دیکھا تھا جو محبت پاش نظر سے اسے نہا رہا تھا، جسے دیکھ انہیں اپنے سلطان کی شدت سے یاد آئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ تو بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ۔ وہ محبت سے اس کے گال سے ہلاتے بولی تھی۔ وہ شرم سے سر ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ تھینک یو آنٹی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ پھر سدھا سے بھی ملتے سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑے تھے۔ ہزی بازی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ ایان، ریان، مونا، مما کو آپ سب کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور شام مہندی کی ساری تیاریاں ایان تمہیں دیکھنی ہے۔ لمس گڑیا، ستارہ گڑیا، آپ مما کے پاس ہیں۔ سب نے سہم کیا تھا سوائے بازر شاہ کے، جس کی ناراضگی بچے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ تو حکم بڑے انداز میں سب کو بولتا ہزل کا ہاتھ تھام تھا، باہر کی جانب بڑا تھا۔ کامن بازی، وہ تحکم بڑے انداز میں بولا تھا۔ اس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اپنی اپنی گاڑی میں پہلے سے نکلے تھے۔ جانے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو ابھی تک آپ کی مما سے ملی بھی نہیں۔ مجھے ان سے ملنا تھا، وہ آہر میں روحانسا ہوئی تھی۔ آپ مل لیجیے اور میری جانا، پہلے ہم ملکہ کے سلطان کو لے آئیں۔ وہ بے تحاشا خوش تھا، تبھی مسکراتے ہوئے بولا، کیا وہ بابا ہیں آپ کے؟ اس نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ وہ میرے ڈیڈ ہیں۔ اس کی مسکراہٹ برقرار تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جنہیں وہ 12 سال سے ٹھیک نہیں کر پایا تھا، انہوں نے اپنی ملکہ کے ایک جھلک پر حواس میں آ جانا تھا۔ کچھ دیر میں وہ حرم محل کے سامنے تھے۔ عزت اس محل کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، جو پورے کا پورا سفید ہے، جس کا لان وسیع عرض دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ محل کی فرنٹ سیٹ پر بڑے بڑے لفظوں میں حرم لکھا ہوا تھا۔ جان یہ کتنا پیارا ہے، وہ ستائشی نظر سے محل کو دیکھتی بولی تھی۔ ہاں، یہ ڈیڈ نے مما کے برتھڈے پر مما کو گفٹ کیا تھا۔ وہ اکثر مجھے بڑے بابا یعنی بشیر چچا کے پاس چھوڑ کر مما کو یہاں لے آتے تھے۔ وہ مما کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، انہیں بس اپنی ملکہ ہر وقت اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے اسے مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا اور وہ دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے ہوئے واضح چاند میں ستائش سے محل کو دیکھا تھا۔ آ جائیے، وہ دونوں کو اشارہ کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جہاں بشیر احمد ہال میں کھانا لیے سلطان روڈ کے روم سے نکل رہا تھا۔ جان بیٹا، کیسے آپ؟ بشیر کافی دن بعد عالم کو دیکھ خوشی سے کھانے کی ٹیب وہیں ٹیبل پر رکھتے اس کے گلے لگا تھا۔ عالم نے خوشی سے اسے خود میں بیچا تھا۔ ایک خوشخبری چچا جان، وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ کیا خوشخبری بیٹا، جلدی سے بتاؤ، کان ترس گئے کسی اچھی خبر سننے کو؟ ہوتا کے لہجے میں بولے تھے۔ پہلے تو ان سے مل کی ہے آپ کی بہو ہزل۔ وہ ہزل کو اپنے ہسان میں لیتے بولا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، جیتی رہیں۔ وہ ہزل کے ساتھ پر شفقت بڑا ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا، اور یہ میری جان بازر شاہ اور ہزل کے بھائی۔ تعارف کروانے پر بشیر احمد بازر شاہ سے بھی ملے تھے۔ کیا ڈیڈ جاگ رہے ہیں؟ وہ سلطان راؤ دریافت کیا تھا۔ ہاں جاگ رہے ہیں، پر صبح سے عجیب سا بیہیو کر ہے، ذرا سا بھی تانگ نہیں کیا۔ کھانا میڈیسن سب آرام سے کالے اور اچھے سے تیار ہو کر بیٹھے ہیں۔ 12 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ بس ایک ہی بات دور ہے کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ اپنی ملکہ کو کسی کو نہیں دیں گے۔ حیرانی سے بطحال میں ان کی آواز نم ہوئی تھی۔ عالم نے حیرانی سے بشیر احمد کی جانب دیکھا تھا۔ کیا کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا تھا؟ کیا کوئی کسی کو ایسے بھی چاہ سکتا تھا؟ کیا وہ جانتے تھے کہ ان کی ملکہ ان کے قریب ہی تھی؟ وہ اندر روم کی جانب بڑھا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھلتے ہوئے سب اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی وہ سفید شلوار قمیض میں چاند بازو جیکٹ ڈالے، آج کچھ سفید بالوں کو بھی ڈائی کروایا ہوا تھا، جو یقیناً بشیر احمد نے کیے تھے۔ انہیں لگا 12 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ وہ کس قدر پیارے لگ رہے تھے۔ ہزل کو وہ کہیں سے بھی سلطان راؤ کے ڈیڈ نہیں لگے تھے، اسے لگا وہ اس کے بڑے بھائی ہیں، شاید عالم راؤ بالکل اپنے ڈیڈ کی کاپی تھا۔ بادشاہ شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ وہ شاید آج کل کے لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے، یقیناً اگر وہ ملکہ تھی تو وہ بھی ساحر سلطان تھے۔ وہ مبہوت ہوا تو وہ جوانی میں بھی بے حد شاندار تھے۔ اس کے ڈیڈ سلطان راؤ نے کافی مرغوب تھے اور آج وہ بھی ہو گیا تھا۔ میرے ڈیڈ
جنہیں میری مان کے سوا کچھ یاد نہیں بازی۔ وہ بادشاہ سے کہتا ان کی جانا بڑا بڑی عالمرو نے دھیرے سے انہیں پکارا تھا۔ وہ جو اپنی ملکہ کی تصویر سے باتوں میں بغل تھے، عالمرو کی پکار پر مڑے تھے۔ جان تم آگے، کیا تم میری ملکہ کو لے کر آئے؟ انہوں نے پرجوش انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، وہ مل کے ہی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیا وہ میرا انتظار کر رہی ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آئی؟ میں بھی تو انتظار کرتا ہوں روز، پر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، جانتا ہوں۔ وہ کچھ مایوس ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، انہوں نے ہی تو ہمیں بیچا ہے، ہزل نے ان کی جان باتیں کہا تھا۔ سلطان راؤ نے پلکیں جب کر سے دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا کوئی فیری ہو؟ وہ معصومیت سے بولے تھے۔ جی ڈیڈ، یہ فیری ہے آپ کی جان کی۔ عالمرو نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ پل میں سے ہوتی تو اب آپ چلیں گے نا ہمارے ساتھ سلطان ڈیڈ؟ وہ انہیں کال کر رہی تھی۔ اوکے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر میں اس سے ناراض ہوں۔ جلدی نہیں ماننے والا۔ اس بار تم میری فرینڈ ہو، اس لیے اس کے پاس نہیں جاؤ گی۔ وہ مانتی ہزل سے بولے تھے، جس پر وہ تیزی سے اسباب میں ساحل آ گئی۔ آپ میرے بھائیوں سے بھی دوستی کر لیں، پھر ہم مل کر سب کو جلائیں گے۔ وہ بادشاہ کا ہاتھ تھام دی، اسے سلطان راؤ کے سامنے لاتی بولی تھی، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کے ہاتھ عقیدت سے اپنے لبوں سے لگاتے ملائمت سے دریافت کر رہا تھا۔ آپ بچہ ہوں، ملکہ آگے ہے نا؟ کسی معصوم بچے کی طرح ہوش ہوئے تھے۔ بادشاہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کیسے نہ اسے عزیز ہوتے۔ وہ عالمرو کے بابا تھے، اس کی جان کے بابا، جس نے اسے جینا سکھایا تھا، جو 16 سال کی عمر میں 15 سالہ بچے وہ کسی باپ کی طرح سنبھالتا تھا۔ اگر لمس ابراہیم اس کی جان تھی تو وہ اس کی روح تھا۔ جانے سلطان تھا تو بادشاہ تھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ بشیر احمد اور سلطان راؤ کو وہاں سے لے کر راؤ پیلس کے لیے نکلے تھے۔ ماضی نگاہ کی رات سلطان راؤ کی بے باکی پر وہ اس رات کے بعد وہ اسے سے چپتی پھری تھی۔ ابھی بھی کالج سے آتی بڑے پرسکون انداز میں گانا گنگناتی آ رہی تھی۔ بیگ وہیں ہاتھ میں صوفے پر پھینکتی وہ اپنے آپ میں مگن اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ سلطان راؤ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام دے، جھٹکے میں اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ اس اچانک ہوتی افطار پر اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سلطان راؤ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے سلطان راؤ کو دیکھنے لگی، جس نے اس کا ہارٹ اٹیک روان میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ دل پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ کس کے عشق میں مرنے کا سوچ رہی ہے میری جان؟ کیا زیادہ شوق ہو رہا ہے مرنے کا؟ تو کیوں نہ میں اپنے طریقے سے آپ کی خوبصورت سی جان نکالوں۔ اس کے کان کی لوگوں انگلی سے نرمی سے چوتے سے گوشے میں بولا۔ وہ جرجی سے لے کر رہ گئی تھی۔ وہ حلق طے کرتے پر مجھ کو بولی تھی، پر اس سے آگے آواز حلق سے برآمد ہونے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ میں آگے کیا جانماز کی۔ وہ دھیرے سے دوپٹہ اس کی گردن سے سرکاتے اپنے واہیانہ نسوں اس کی سرخی دار گلداز گردن پر ٹکائے مجنونانہ سرگوشی میں بولا تھا، اور وہ اس کے عمل پر کپ کپائی تھی۔ مجھے نہیں پتا، پلیز، وہ روئے دینے کو تھی۔ خبردار، جو ایک بھی موتی ضائع کیا تو۔ وہ دوستی سے گویا ہوا تھا۔ وہ سہمتی پلکیں جھپکتے اپنے آنسو اندر کو دکھیلنے لگی۔ وہ اس طرح کرتے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ اس کے نم پلکوں پر جھکتے آنسو اپنے لبوں میں جذب کر کے وہ اس کے لبوں کو دیکھتا لمس محسوس کرتے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں بھیج کے دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ سانسیں بری طرح سے الجھی تھی۔ وہ مدہوش ہوتا اس کے آرزوؤں پر بھی اپنا لمس مہکانے لگا۔ کس قدر دل فریب قربت ہوتی ہے محبوب کی، جو آپ کو ہوش و حرص سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پاپا پلیز، کوئی آ جائے گا۔ بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ آپ صرف میری فکر کریں جانماز کی، اپنے سلطان کے ہوتے اس کی ملکہ کو کیا کوئی ڈر ہونا چاہیے؟ اس کے چہرے سے لٹیں ہٹاتے ملائم سرگوشی میں بولا تھا۔ ہرنم کی ٹانگیں بری طرح سے کپک پڑ رہی تھی۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ سلطان، میں گر جاؤں گی پلیز، وہ پھر سے رونے کو ہوتی نم لہجے میں بولتی۔ سلطان راؤ نے جھکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ حیا سے اس کی سینے میں سر چھپا کے سلطان راؤ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اس کے روم میں آتا وہ اسے نرمی سے بڑھ ڈالے، اس کے قریب میں بڑھتا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے جو کتا حرم کی پھر سے جان پر بنی تھی۔ آپ جلد جائیے، آپ پلیز۔ وہ منہ سے دوسری جان موڑتے سادی سی آنکھیں میچے بولی، اس کی گردن موڑنے پر ابھرتی بیوٹی بون پر سلطان راؤ کی آنکھیں مدہوشی سے ضرور تھی۔ وہ شدت سے جھکتا اس کی بیوٹی بون پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ نازک جان تڑپتی مچل اٹھی تھی۔ سانس بری طرح سے اکھڑا تھا۔ گردن پر جیسے کوئی انگارے چھونے کا گمان ہونے لگا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب سے ہونے لگی تھی۔ وہ سانسوں کی مہک خود میں جذب کرتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ رکتی سانسوں پر وہ بے جان سی ہوئی تھی۔ تبھی سلطان راؤ معصوم بڑی پر رحم کھاتا اسے آزادی دیتا ایک بار پھر سے اس کی شالک پر جھکتا پرشدت لمس چھوڑ گیا۔
وہ کہتے کہتے سانس بھرتی رونے لگی۔ سلطان کو خود پر غصہ تھا۔ وہ نرمی سے اسے اٹھاتا اپنے سینے میں بیٹھتا اس کے پوچھ لانے لگا۔ سوری میری جان، پر میں کیا کروں، دور نہیں رہ سکتا اب آپ سے۔ آپ کی دوری اب سلطان کی موت ہے اور آپ کی طلب میری سانسیں تانگ کرنے لگی ہے۔ کیوں ہیں آپ اتنی نازک میری ملکہ؟ آپ کا سلطان تو پاگل ہے آپ کے لیے، کیسے برداشت کر پائیں گی میری الفت اور دیوانگی؟ وہ جنونیت سے بولتا اسے مزید سہما گیا۔ آپ ببرے ہیں سلطان، میری جان نکال دی، میں اب بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ روندی آواز بولتی۔ سلطان راؤ نے نرمی سے اس کے بال پر لب رکھا تھا۔ تو آپ بھی تو برا کرتی ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ بھی شکوا کے نہ ہوا، میں نہیں کرتی کچھ نہیں۔ اس کی چور پر ناک صاف کرتے نہ روٹھے پان سے بولی تھی۔ آپ بھاگتی ہیں مجھ سے، خود کو چھپاتی ہے مجھ سے، میرا دل تڑپتا ہے اب آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو، پر آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے دیوانے کو تڑپانا۔ وہ اذیت سے بولا تھا۔ وہ لب بھیج کے اس نے ایسا تو ہر کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس ہو تو بچی تھی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔